وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں بارش اور سیلاب سے ہوئے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ خطاب میں وزیر اعظم نے بتایا کہ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کو واضح ہدایات کر دی ہیں کہ سیلاب اور دیگر آفات سے متاثر علاقوں کے لیے عالمی فنڈز لائیں۔ وزارت کے نمائندے کئی عالمی کانفرنسز میں شرکت کر چکے ہیں لیکن فنڈز نہیں آ رہے۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا گلوبل جو ایمیشنز ہیں اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن شومی قسمت دیکھیے کہ اس کے باوجود پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ 2022 میں جو تباہی آئی اس کی بھی وجہ یہ تھی، اور اس کے بعد ہر سال کم یا زیادہ مقدار میں یہ تباہی آتی ہے، اور اس کے لیے میں نے منسٹر کلائمیٹ چینج کو اور ان کی سیکرٹری اور پوری ٹیم کو بڑی ادب کے ساتھ لیکن بڑے واضح ہدایت دی ہے میں نے کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر کام کریں۔ دنیا میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت کانفرنسیں ہوتی ہیں، انہوں نے کئی کانفرنسیں اٹینڈ کر لیں، فنڈز لے کے آئیں، فنڈ جنریٹ کریں۔ یہاں کو بتائیں کوہستان میں انتقال اور گمشدگی کے 28 سال بعد ملنے والے نصیر الدین کی تدفین کر دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز کوہستان کے علاقے پالس میں گلیشیئر پگھلنے کے بعد نصیر الدین کی لاش صحیح سلامت ملی تھی۔ متوفی نصیر الدین کے جسم کے ساتھ کپڑے اور واسکٹ بھی بالکل ٹھیک حالت میں ملی تھی، جس کی جیب میں موجود شناختی کارڈ سے نصیر الدین کی شناخت ہوئی تھی۔ نصیر الدین کی لاش وصول کرنے والے بھائی کثیر الدین نے کہا ہے کہ جون 1997 میں ان کا خاندان دشمنی کی وجہ سے علاقہ چھوڑ کر کوہستان سے الائی کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کا بھائی گلیشیئر کی زد میں آنے کے بعد لاپتہ ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے زندہ یا مردہ ملنے سے مایوس ہو چکے تھے۔ 28 سال بعد نصیر الدین کی میت کا مل جانا دنیا بھر کی طرح ان کے لیے بھی ناقابل یقین ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے کوثر سلیم منگش سے۔ کوثر سلیم منگش، بتائے گا کیا تفصیل ہے آپ کے پاس اس خبر کی؟ جی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، اس حوالے سے مختلف لوگوں کے، چونکہ یہ 28 سال پرانا واقعہ ہے تو بعض انفارمیشن میں تھوڑی سی تضادات ہیں، لیکن بہرحال یہ بات اتنی کنفرم ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ الائی سے گھوڑے پہ سپٹ کے راستے یہ آ رہے تھے کوہستان پالس میں، تو چونکہ یہ سپٹ وادی بہت بلندی پہ ہے اور اکثر یہاں پہ برف پڑی رہتی ہے، گرمیوں میں بھی یہاں پہ برف پڑی رہتی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ جس وقت نصیر الدین وہاں پہ لیدی ایک گلیشیئر تھا، بہت پرانا گلیشیئر ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اس کے قریب پہنچا تو برف کے طوفان میں گھوڑے سمیت وہ آدمی غائب ہو گیا۔ تو نصیر الدین جب برف کا طوفان تھما ہے تو وہاں پہ اس کے رشتہ داروں کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں تک تو اس کو دیکھا گیا تھا، تو اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی ایک برف کے گلیشیئر میں کوئی دراڑ تھی جہاں پہ یہ گھوڑے سمیت گر گیا تھا۔ تو یہاں کے علاقے کے جو ڈی پی او ہیں امجد حسین، ان سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت وہ دراڑ کے اندر اتر کے رسیوں کے ذریعے سے بھی علاقے کے عوام نے اس کو ڈھونڈا ہے، انکوائری بھی ہوئی ہے، پولیس نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ ایسا کوئی مطلب ہے کوئی کلو نہیں مل رہا تھا کہ یہ بندہ زندہ یا مردہ کہاں غائب ہو گیا نا۔ تو قدرت کا یہ ایک معجزہ سمجھیں کہ 28 سال بعد جب وہ لیدی گلیشیئر پگھلا ہے تو مقامی چرواہوں کو اس کی باقیات ملی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت اس کی واسکٹ سلامت تھی اور اس میں اس کا شناختی کارڈ بھی سلامت تھا، وہ پرانا جو شناختی کارڈ ہے اس کے ذریعے سے اس کے گھر والوں نے وہ کنفرمیشن ہوئی ہے کہ اسی کی ڈیڈ باڈی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی آبائی جو قبرستان ہے وہاں پہ تدفین کر دی گئی ہے۔ کوثر سلیم منگش، یہ بتائے گا کیا جب یہ لاپتہ ہوئے تھے تو کیا ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی، کوئی بچے تھے، ان کی عمریں اس وقت کیا تھیں، اب کیا ہیں، یا پھر ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہے؟
جی اس وقت تو اس کی شادی کے حوالے سے تو کوئی معلومات ابھی تک نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کے متعلق سنا ہے کہ یہ کئی سال تک اسی پریشانی میں تھے کہ شاید اس کو دشمنوں نے قتل کر کے غائب کر دیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ شاید زندہ ہو۔ انہیں یہ امید تھی کافی عرصے تک کہ شاید یہ زندہ ہو، دشمنوں نے اغوا کر لیا ہو، تبھی اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی امیدیں دم توڑتی گئیں کہ جب بہت عرصہ گزر گیا تو پھر وہ چپ ہو گئے رو دھو کے کہ اب ہو سکتا ہے کہ مر گیا ہو۔ یا اس علاقے میں اصل میں لوگ جب سفر کرتے ہیں تو سپٹ ویلی میں پیراڈوٹ کے حوالے سے اکثر لوگ سفر کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں ان علاقوں میں کہ برف کے طوفان میں برف تلے دب کے بہت سارے لوگ مر چکے ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کوثر سلیم منگش۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یوم استحصال کشمیر پر فتنہ فساد کی کال دی ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جعلی مقبولیت کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ مقبولیت کا سب سے بڑا پیمانہ الیکشن ہے۔ پی ٹی آئی ضمنی الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ ان کے خود کے ایک دوسرے سے بھائی باتیں نہیں ملتی، میں کیا کروں؟ لیما باجی آ کے کچھ اور کہتی ہے، دوسرے آ کے کچھ اور کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لیما باجی کا اپنا شوق ہو کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کوئی تصدیق ہی نہیں ہوئی۔ اگر باجی جو ہے وہ اندر جا کے بغیر تصدیق شدہ باتیں کرتی ہیں تو پھر ان کے حال پہ صرف جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے، اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑے، چونکہ سمبڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا، عوامی مقبولیت کی ہوا، وہ دو جگہ چیک کی جا سکتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں، جو عمران خان خود جب باہر تھا تب بھی لاکھوں لوگ کبھی باہر نہیں آئے تھے، جب کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا تب بھی لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے، اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جو ایک فیک عوامی مقبولیت کا غبارہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے۔ یہی ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، 16 دسمبر ہو سکوت ڈھاکہ، اس دن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بندہ چڑھ گیا تھا کنٹینر کے اوپر اور اس نے کال دے دی تھی سول نافرمانی اور پاکستان بند کر دو۔ اب 5 اگست جو ہے جو پھر یوم استحصال، اور اس کے اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا، اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اس وقت سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اپنے شہداء کو، جو پولیس کے ہمارے شہداء ہیں، بہت سے ایسے حالات میں جناب اسپیکر آئی جی سندھ کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے حکم پر کچے کے ایریاز کو وزٹ کر چکا ہوں۔ ان ایریاز میں بھی گیا ہوں جہاں پر یہ لوگ ہمارے جوان وہاں پر جو آپریشنز کر رہے ہیں، وہ وہاں پر موٹریبل بھی رستے نہیں ہیں، وہاں پر ایون ہماری اے پی سیز بھی پھنس جاتی ہیں وہاں پر جا کر، لیکن یہ جوان وہاں پر لڑ رہے ہیں کرمنلز کے ساتھ اور اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں۔ ایک بچے کی دعا پر میں جب شکارپور کے اور ٹھل کے ایریا میں گیا تو وہاں اس کی ماں، اس کی بیوہ، اس شہید کی، اس کا عزم دیکھ کر مجھے میرا فخر سے بلند ہو گیا کہ واقعی ان بچوں کی وجہ سے، ان شہیدوں کی وجہ سے یہاں پر سندھ میں امن و امان ہو رہا ہے۔ اور وہ نوجوان ان دنوں رمضان کے دنوں کے بعد ہی اس کی شہادت ہوئی، عید پر آیا تھا، عید کے بعد وہ جب کشمور کے ایریا میں ایک آپریشن میں تھا تو وہاں اس کا ہینڈ گرنیڈ کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی۔ تو وہ اپنی نماز کی تراویحاں بھی وہی پڑھوا رہا تھا اس مسجد میں پیش امام ہوتے کی حیثیت سے۔ تو
ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جناب اسپیکر، خصوصاً یہاں پر کراچی میں ہمارے جو ٹیررزم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شہداء وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے افسران. میں ان کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان شہداء کی، جو کبھی بھی اس چیز سے نہیں گھبرائیں کہ ان کے لخت جگر یہ دنیا تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کیا ہے کہ ہمارا بچہ اور ہمارا کمانے والا، ہمارے گھر کا چشم و چراغ ہمیں چھوڑ گیا ہے اس سندھ کی وجہ سے، اس وطن عزیز کی وجہ سے. تو ہمیں کوئی پشیمانی ہو یا، لیکن ان کا ہمیشہ میں نے کریج دیکھی ہے، ان کے مائوں میں، ان شہداء کی بیواؤں میں، ان شہداء کے جو والدین ہیں، والد ہیں، جو بھی ان کے اپنا بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو میں نے بہت کریج سے دیکھا ہے، ان کو، ان میں بڑی انکریجمنٹ میں نے محسوس کی ہے. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہم امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس صوبے کی عوام امن سکون کے ساتھ رہ رہی ہے. یہ اسمبلی اپنے ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. جناب اسپیکر، جناب آصف علی زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ہمیشہ جب بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی کہا ہے کہ ان شہداء کے لیے بہترین سے بہترین پیکیج دیں. میں سمجھتا ہوں کہ نعم البدل نہیں ہے زندگی کا، ان کی خوشیوں کا نعم البدل نہیں ہے وہ پیکیج، لیکن محترم آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے گورنمنٹ کو کہ ان کے لیے بیسٹ سے بیسٹ پیکیج ہو. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان شہداء کے لیے لائف ٹائم ان کی بیوہ کو وہی تنخواہ ملے. یہ ہم نے پالیسی بنائی کہ جیسے ہی اس شہید کو تنخواہ مل رہی تھی، مراعات مل رہی تھی، وہ سمجھے زندہ کی حیثیت سے وہی اس کی بیوہ کو مل رہا ہوتا ہے، اس کی بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے. اگر بیوہ نہیں ہے تو والدین کو مل رہا ہوتا ہے. اور 2 جابس ہم نے ان کی لائف ٹائم ان کے رکھی ہیں شہداء کے لیے کہ 2 ان کے بچے یا بھائی، تاکہ ان کا گھر چل سکے، کیونکہ زندگی کا چرخہ جو ہے وہ چلنا ہے، زندگی تو چلنی ہے. اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بیسٹ سے بیسٹ پالیسیز لائیں، تاکہ ہم اپنے شہداء کے لیے کی جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم دے سکیں اپنا پراپر رسپانس. اور الحمدللہ سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. ضیاء الحسن لنجار اظہار خیال کر رہے تھے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. پولیس کو برائی میں، تمسخر میں اور ایک اس طرح ڈیل کر کے لیتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بس ہر تنقید میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پولیس کو تنقید کریں. اگر ہم طنز و مزاح بھی کرنی ہو تو پولیس کے اوپر کرتے ہیں، لیکن کوئی سوچ یہ نہیں رہا ہوتا کہ وہ پولیس کا جوان جو چند ہزار کی تنخواہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے دن و رات محنت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، چاہے شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں. ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے جب ہم پولیس پہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. سر، سندھ میں خصوصی طور پر جو پولیس کا کردار رہا ہے، اسپیشلی پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 سالوں میں، وہ ایک مثالی کردار ہے. اور میں ایک اور بات بھی واضح کر کے بتاتا چلوں کہ سندھ کی پولیس پاکستان کی بہترین اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ پولیس ہے. اور صرف میں یہ وربلی بات نہیں کروں گا،
اس کے میں آپ کو شواہد اور دلیلیں بھی دوں گا کہ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے۔ سر، ہماری سندھ صوبہ دہشت گردی کا شکار بھی رہا ہے، ہمارا سندھ صوبہ مختلف چیلنجز کا شکار بھی رہا ہے، لیکن ہر بار اگر آپ دیکھیں کہ جو سندھ پولیس نے پرفارم کیا، سر 2008 میں جب الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی ٹول پلازا سے لے کر آگے جب بھی جانا ہوتا تھا تو آپ کانوائے کے ذریعے جاتے تھے۔ 2008 سے پہلے کانوائے کے ذریعے جاتے تھے، یہ ہمارے اپنے علاقے ٹنڈو علایار وغیرہ یہاں پہ مغرب کے بعد کوئی نکل نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ عوامی حکومت آئی، عوامی حکومت نے اپنی ول دی اور پھر اس پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پورے صوبے بھر میں نہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی، پھر جو کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں بھی جس طریقے سے پولیس نے اپنا کردار ادا کیا، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے سارے چیلنجز کو فیس کیا۔ سر، میں نے کہا کہ ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہم پولیس سے کام کیا کیا لیتے ہیں؟ صبح فجر سے لے کے عشاء تک 5 وقت نمازیں کا وقت ہو تو مسجد کے باہر ہمیں سیکیورٹی کے لیے پولیس بھیجنی ہے، ہمیں مذہبی رسومات ہوں، چاہے اہل سنت کی ہوں چاہے اہل تشیع کی ہوں یا کسی، ہر وقت ہمیں ہر بار سیکیورٹی کے لیے پولیس کو تکلیف دینی ہے۔ نارکوٹکس کے خلاف ایکشن ہو تو پولیس کو کام کرنا ہے، چور و ڈاکو کے خلاف ہو تو پولیس کو کام کرنا ہے، کار لفٹنگ کے خلاف ہونا ہو تو پولیس کو استعمال کرنا ہے، آپ نے جو ہے سنیچنگ کے خلاف ہو تو پولیس کو استعمال کرنا ہے۔ ہم اپنا ہر کام پولیس کو کے حوالے کیا ہوا ہے ہم نے، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی ذمہ داری سے زیادہ۔ اور پھر بھی سر، یہ پولیس نارمل پولیسنگ کے لیے ٹرین ہوئی تھی، یہ پولیس کبھی دہشت گردی کے لیے ٹرین نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے اس پولیس سے دہشت گردی کے خلاف بھی جو ہے، دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے جنگ وہ بھی اس پولیس سے لڑی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے سانحات ہوئے، کتنے بڑے مقابلے ہوئے۔ سر، ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو صفحہ اول پہ میں نے کیا دیکھا؟ اس وقت قائم علی شاہ صاحب تھے چیف منسٹر، اس وقت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سٹنگ آئی جی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی ان کو، اور وہ خود مقابلہ کر رہے تھے۔ اقبال محمود صاحب تھے سٹنگ آئی جی، ہم ایئرپورٹ میں موجود ہیں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ سٹنگ آئی جی اس وقت جو ہے وہ خود بیٹھ کر دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ وہاں کے ڈی آئی جی، میں نام بھی لیتا ہوں، پیر محمد شاہ صاحب وہاں پہ اس وقت ایس پی تھے کس ایریا کے، ان کو میں نے دیکھا یہ لوگ خود کلیشن کو ہاتھ میں لے کر یہ لوگ مقابلہ کر رہے تھے، اپنی جان ہتھیلی بھی لے کر۔ یہ ہماری فورس تھی جس نے وہ مقابلہ کیا، پوری رات مقابلہ کیا۔ اس کے بعد رینجرز بھی تھی، رینجرز پولیس نے مل کر کیا، لیکن میں نے پولیس کو صفحہ اول پہ دیکھا لڑتے ہوئے اور اس محاذ پہ دیکھتے ہوئے۔ اس طریقے سے کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہوا، آپ کے پولیس کے جوانوں نے جس طریقے سے مقابلہ کیا۔ سی پی او پہ اٹیک ہوا، آپ کے پولیس کے جوانوں نے جس طرح مقابلہ کیا۔ تو ٹرینڈ انٹرنیشنل دہشت گردوں کے ساتھ بھی ہماری سندھ کی پولیس نے ہمیشہ مقابلہ کیا۔ اب جو میں نے موازنہ کیا کہ ہماری سندھ کی پولیس پاکستان بھر کی پولیس سے بہتر ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں، جتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، چاہے سانحہ صفورہ کا واقعہ ہو، چاہے یونیورسٹی میں جو سوسائڈ بام ہوا تھا پروفیسروں پہ، سر جتنے بھی بڑے دہشت گردی کے واقعات نکالیں، پورے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی۔ مجھے کسی اور صوبے میں دہشت گردی تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، پاکستان میں بھی دہشت گردی ہوئی، کیسز ڈیٹیکٹ ہوتے ہوئے بہت کم نظر آئے دوسرے صوبوں میں۔ واحد سندھ صوبہ تھا، اور خصوصی طور پر ہمارے پولیس کی انویسٹیگیشن، ہمارے پولیس کی سی ٹی ڈی، ہمارے پولیس کے باقی ادارے، انہوں نے جس طریقے سے وہ سارے کے سارے کیسز ڈیٹیکٹ کیے۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کیس کو ڈیٹیکٹ کرنا۔ جس طریقے سے کیسز کو ڈیٹیکٹ کیے، اس کی وہ تاریخ نہیں ملتی، کون سا ایسا کیس ہے جس کو آج دن تک سندھ پولیس ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی ہے۔ کوئی مجھے ایک ایسا کیس بتا دیں سندھ میں جو بڑا دہشت گردی کا واقعہ 2008 کے بعد کا ہوا جس کو سندھ پولیس نے ڈیٹیکٹ نہ کیا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی اور ہماری پولیس
اس کی اتنی کیپیسٹی ہے اور وہ کیپیسٹی گورنمنٹ نہیں دی ہے, وہ فری ہینڈ گورنمنٹ نہیں دیا ہے. وہ ان کو جو ان کو سہولیات جو ان کو اس سے زیادہ بھی ملنی چاہیے, لیکن جتنی بھی ان کو فیسلٹیز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے سب چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ اپنی ساری چیزیں کر رہی ہے, لیکن وہ سارے کے سارے خطرناک قسم کے کیسز بھی ڈیٹیکٹ ہماری سندھ پولیس نے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اپنی سندھ پولیس کو سلام کرنا چاہیے, ان کی تعریف کرنا چاہیے, اور جو تاریخی رول ہماری سندھ پولیس ادا کر رہی ہے, ذرا اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, کہیں اور بھی ہوگی, یہاں پہ بھی ہوگی, ہم لوگوں میں بھی اچھائی برائی ہے, لیکن ہماری جو میجورٹی ہماری پولیس کی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر جس طریقے سڑک پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہم سب کو ان کو سلام کرنا چاہیے. تھینک یو سر. جی بہت امپورٹنٹ ریزولوشن ہے, اور کوئی اسپیچ کرنا چاہے؟ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شرجیل انعام میمن اظہار خیال کر رہے تھے.